پہلا مرحلہ درویشی کا ہوگا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینی ہوگی، پتھراؤ کے جواب میں بھی اللہ توفیق دے تو پھول پیش کرنے ہوں گے، جو لوگ خون کے پیاسے انہیں معاف کرنا ہوگا، تاکہ جیسے کہ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اس کو یوں سمجھیے کہ بدھ مت کا بھکشو بھی میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہے، دعوت کے مرحلے میں یہ روش اختیار کرنی پڑے گی۔ دعوت دو، دعوت کے اندر تو التجا بھی ہوتی ہے، لجاجت بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندو سنو میری بات، در در پر جا رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، تینوں آدمیوں سے ملے ہیں جا کر طائف میں، ایک نے کہا اچھا جی آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک نے کہا جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ یا تو تم جھوٹے ہو یا سچے ہو، جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگاتا، سچے ہو تو کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو بہتر ہے تم روانہ ہی ہو۔ ایسے ایسے زہر میں بجھے ہوئے جملے محمد رسول اللہ کے سننے پڑے، اور پھر جب روانہ ہوئے واپس تو انہوں نے وہاں کے اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ذرا اشارہ کیا، پتھراؤ ہو رہا ہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور صرف ایک ساتھی اس سفر میں زید ابن حارثہ، ایک آدمی ایک طرف سے ڈھال بن سکتا ہے، سامنے آتے ہیں حضور کو بچانے کے لیے، کور کرنے کے لیے، ادھر سے مارتے ہیں پتھر، ادھر سے مارتے ہیں، پیچھے سے مارتے ہیں، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، پاؤں میں آ کر خون جم گیا ہے جوتیوں میں، پھر کچھ غشی سی تاری ہوئی ہے، بیٹھ گئے ہیں، تو ایک گنڈا آیا ادھر سے، اس نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے، دوسرے نے دوسری بغل میں، اٹھو چلو۔ یہ نقشہ ہے اللہ کے رسول کا، محبوب رب العالمین کا، سید الاولین والآخرین کا۔ داعی فریاد آئی ہے زبان کے اوپر، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا، کہاں جاؤں، کس سے شکوہ کروں، کس سے فریاد کروں، مجھے کس کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے کر دے۔ یہ فریاد آئی ہے، اس وقت وہ فرشتہ آیا ہے ملک الجبال کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ان پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہوں، آپ اگر حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں گا جس کے مابین یہ طائف کی بستی جس میں یہ سلوک آپ کے ساتھ ہوا۔ فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے۔ اب بتائیے کون بدھ مت کا بھکشو اس سے آگے جائے گا؟ درویشی، اور جب کہ نگاہوں کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں ساتھ، حضرت سمیہ ذبح کی جا رہی ہے، حضرت یاسر ان کے شوہر جس بری طریقے سے ٹارچر کیا ابو جہل سر عام، اور حضور پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اصبروا یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے جنت، تمہارے وعدے کی جگہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ لیکن ساتھیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جا کے ابو جہل کی ٹکا بوٹی کر دیں، نہیں، ابھی مرحلہ درویشی کا ہے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ذرا اپنے جذبات انتقام کو تھامو۔ ابھی مرحلہ پیسو ریزسٹنس کا، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ایک وقت آنے والا ہے، تمہیں اذن قتال بھی ملنے والا ہے، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ملے گی، لیکن ابھی تھامو۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام دی۔ پھر وہ وقت آیا، پھر تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، میدان میں آئے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون۔ اس کو اقبال نے دو مصروں میں بیان کر دیا۔ پہلا شعر پھر سن لیجئے، گفتند جہان ماں آیا بتوی سازد، گفتم کہ نمی سازد، گفتند کہ برہم زد، نظام کو توڑ دو پھوڑ دو، با نشہ درویشی در ساز دمادم زد۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا، درویشی کی روش اختیار کرو، درویشی کی خوب پختہ کرو، اور کرتے رہو محنت، دعوت ہے، تربیت ہے، تنظیم ہے، صبر ہے، پوری طریقے سے جھیلو تکلیفیں، مصیبتیں، درویشی۔ کیوں پختہ شوی؟ جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، تعداد کے اعتبار سے، کیفیت اور کمیت دونوں اعتبارات سے، سیرت بھی پختہ ہو چکی ہو، تربیت ہو چکی ہو، تزکیہ ہو چکا ہو، قول و فعل کا تضاد نہ رہا ہو، انسان کا ظاہر باطن ایک ہو چکا ہو، منظم ہو، ایک امیر کی دعوت کے اوپر کھڑے ہوں، لبیک کہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، اور اگر روکنے کو حکم دیا جائے تو رک جائیں۔ یہ پختگی جب آ جائے، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جب زن،
اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. یہ ہے 2 مصروں میں پورا انقلاب. اس کے لیے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، دلیل بھی اتار دی، بینہ بھی اتار دی. جو نیک سرشت ہیں وہ آ جائیں گے، لیکن اب ان کو منظم کر کے طاقت بنانا، ریولیوشنری فورس، ایسے سرفروش، ایسے جافروش کہ جو اپنے سر کی اور جان کی بازی کھیلنے کو تیار ہو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہے کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہے کہ کب باری آئے. وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے. یہ ہے وہ آیت مبارکہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید. اس میں قوت ہے جنگ.